رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی المسلم انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دوست آج ٹھنڈ تھوڑا زیادہ ہوا چل رہی ہے، آج جلدی شروع کرتا ہوں جلدی ختم کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو اس زمانے میں جو مصر کا بادشاہ تھا فرعون، وہ بچوں کو قتل کرتا تھا، لڑکوں کو۔ تو ان کی ماں نے پیدائش کے بعد 3 مہینہ چھپا کے رکھا، لیکن جب مشکل ہوا چھپانا تو دریائے نیل میں ان کو چھوڑ دی، اور وہ دریا نیل سے بہتے ہوئے گئے تو فرعون کی بیٹی نہا رہی تھی، نکلوائی اس کو اور محل تک پہنچ گئے، وہیں پلنا شروع ہوا، وہیں بڑے ہوئے۔ تو جب جوان ہو گئے تھے، راستے میں ان کے قوم کا ایک بندہ بنی اسرائیل کا لڑائی کر رہا تھا ایک مصر کے رہنے والے مصری سے، تو وہ ان کا قوم کا بندہ ان کو مدد کے لیے بلایا۔ یہ مصری کو ایک گھونسا مارے تو وہ مر گیا۔ پھر ان کا ایک چاہنے والا تھا، بولا کہ ادھر سے چھوڑ کے چلے جاؤ، کیونکہ تم اس کو مارے تھے تو اس کے بدلی تم کو بھی مارنے کا منصوبہ بن رہا۔ تو یہ چلے جاتے ہیں مدیان۔ ادھر میں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی لوگ پانی بھرنے کے لیے انتظار کر رہی تھی، تو یہ بولے کیوں انتظار کر رہی؟ تو بولے مرد ہو، جب بھر لیں گے تو ہمارا ٹرن آئے گا۔ تو اس کے بعد پھر یہ ان کو پانی بھرنے میں مدد کیے، اور پھر شعیب علیہ السلام ان کو اپنے گھر بلائے کچھ دینے کے لیے۔ تو پھر ادھر میں گئے تو ایک بیٹی سے شادی بھی ہو گیا، اور ادھر ہی رہنا شروع کیا۔ کافی سالوں بعد واپس ان کو بولا گیا مصر جاؤ۔ تو مصر جب گئے تو فرعون سے مقابلہ ہوا، کافی تبلیغ کیے۔ وہ جو جادوگر لوگ تھے وہ لوگ آئے تھے، اپنا جادو بتائے تھے، ان کا لاٹھی سانپ بن کے وہ سب کو کھا پی کے برابر کر دیا۔ پھر مختلف قسم کا لعنت برسا فرعون کے اور مصر کے اوپر۔ تو اس کے بعد جب فرعون کے اوپر اتنا لعنت برسا تو وہ بڑا پریشان تھا۔ تو ایک روز وہ موسیٰ علیہ السلام کو اجازت دے دی اپنی بنی اسرائیل کے ساتھ جاؤ، میرا جان چھوڑو۔ تو جب جاتے ہیں تو فرعون کا نیت خراب ہو جاتا ہے، اپنے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کرتا ہے۔ بحر احمر ریڈ سی کے پاس پہنچتے ہیں تو پیچھے سے فرعون تھا، اللہ تعالیٰ نے ریڈ سی کو ڈیوائڈ کر دیا، تو مصر یہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل سب اس پار چلے گئے۔ جب اس پار چلے گئے فرعون آیا، ڈوب گیا لشکر کے ساتھ۔ تو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لاش کو محفوظ کرتے ہیں آنے والے نسلوں کے لیے نشانی بنانے کے لیے۔ تو 2000 سال بعد قرآن نے یہ بات بتایا، تو یہ ایک الہامی کتاب ثابت ہوا، کیونکہ ابھی 1300 سال بعد 100 کچھ سال پہلے مصر میں اس کا لاش دریافت ہو گیا۔ جب دریافت ہوا تو کرسچن یہودی جو بھی تھے وہ بہت شور مچائے کہ ہم نے اتنا پرانا لاش دریافت کیا جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لڑائی کرتا تھا۔ لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ محفوظ ہے، تو پھر یہ لوگ ڈر گئے کہ یہ تو اسلام کا صداقت ثابت ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کیا کہ ایک فلم بنائی 10 کمانڈمنٹس۔ پہلے تو جب پتہ نہیں تھا قرآن کا تو سیدھا سادہ فلم بنائی جس میں فرعون کو ڈباتے ہیں، لیکن جب پتہ چلا قرآن کا صداقت ثابت ہو رہا ہے تو دوسرا فلم بنائے، اس میں فرعون کو ڈباتے ہی نہیں ہیں۔ تو لیکن میرے کو جس لیے آپ لوگ کو جمع کیا وہ ایک پوائنٹ ایسا مل گیا کہ جس سے تورات بھی صحیح ثابت ہوتا ہے قرآن کے ساتھ۔ وہ ایسا ہے کہ فرعون کے ڈوبنے کے 400 سال پہلے یوسف علیہ السلام فوت ہو رہے تھے، تو انہوں نے وصیت کیا کہ میرے لاش کو محفوظ رکھو، جب نجات ملے گا تو میرے لاش کو ساتھ لے جانا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب گزرے ادھر سے تو یوسف علیہ السلام کا 400 سال پرانا لاش ساتھ لے کے گئے۔
تو میں نے یہ مضمون میں یہ لکھا ہے کہ جس دن اور جس وقت فرعون یہ یوسف علیہ السلام کا 400 سال پرانا لاش گزرا، فرعون 400 سال بعد یعنی اسی دن اسی جگہ اسی وقت فرعون بھی ڈوبا، اس کا لاش بھی محفوظ کرنے کا وعدہ ہوا۔ تو تورات میں ایک ہی لاش محفوظ ہے یوسف علیہ السلام کا، قرآن میں ایک ہی لاش محفوظ ہے فرعون کا، دونوں ایک ہی دن ایک ہی جگہ ایک ہی وقت موجود تھے۔ تو اس سے مطلب یہ ہے کہ تورات اور قرآن دونوں اللہ کا کلام ہے۔ قرآن پہ جو ایمان رکھتا ہے وہ تورات کا احترام کرے، تورات پہ جو احترام رکھتا ہے وہ قرآن کا احترام کرے، جلانے ولانے کا منصوبہ کو سب ختم کرے۔ اچھا، لیکن لوگ بولتے تھے تورات منسوخ ہے اور تحریف ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ تو ابھی یہ مضمون لکھا تھا 37 سال پہلے، لیکن ابھی 3 مہینہ پہلے ایک حدیث ملا، یہ کسی کے ذہن میں تھا نہیں، لوگ اس کو بھول گئے تھے، کتابوں میں تو ہے لکھا ہوا لیکن اس کو کسی نے پڑھنے کا زحمت نہیں کیا۔ 3-4 مہینہ پہلے ملا۔ جب موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، بنی اسرائیل کے علماء حضرات کو بلائے اور بولے کہ راستہ کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا، تو انہوں نے بولا کہ بھئی ہم نے مرنے کے یوسف علیہ السلام جب فوت ہو رہے تھے تو ہم نے وعدہ کیا تھا ان کے لاش کو ساتھ لے جائیں گے، تو ان کے لاش کو تو بھول کے آ گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ کس کو پتہ ہے ان کا لاش کہاں ہے؟ سب بولتے ہیں پتہ نہیں ہے، لیکن ایک بوڑھی عورت ہے اس سے معلوم کرتے ہیں۔ وہ بولتی پہلے میں اپنا حق لوں گا پھر بتاؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ کیا چاہیے، تو وہ بولتی جنت میں آپ کا ساتھ۔ تو یہ پریشان ہو جاتا میں کیسے وعدہ کروں، یہ تو اللہ کا کام ہے۔ تو پھر ان کے اوپر وہی آتا ہے کہ جو بڑھیا بول رہی ہے وہ سن لو اور مان لو۔ وہ مان لیتے ہیں، پھر بڑھیا ایک جھیل کے پاس لے جاتی، بولتی پہلے اس کا پانی نکالو، پھر زمین نظر آتا ہے تو بولتے یہاں گڈھا کرو، پھر وہاں تابوت نظر آتا ہے، اس کو اٹھاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی کندھا دیتے ہیں اور لے جاتے ہیں، اور اس کے بعد راستہ صاف نظر آتا ہے۔ تو یہ وہ مضمون ہے جس کا صرف لاش دکھانے میں جنت میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل گیا اس بڑھیا کو۔ تو آپ لوگ بھی اس کو پھیلائیے، انشاءاللہ گھر میں بھی برکت ہوگا اور اسلام کا بھی دنیا میں غالب آئے گا انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ آپ لوگوں کا شکریہ اور خدا حافظ۔ پسند نہیں آیا ہے تو دعا کرو آئندہ بہتر ہو، اور پسند آیا ہے تو تالیوں کے ساتھ رخصت کرو۔ کیا تم لوگ کوئی تالی ویسے تو بجاتا نہیں تو یاد دلا دیتا ہے۔ رحمن یا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن